الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مریم شروع سے یہ صورت مکی ہے۔ صورتیں دو قسم کی ہوتی ہیں، مکیہ صورتیں اور مدنیہ صورتیں۔ وہ صورتیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکیہ بولتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد اتریں ان کو مدنیہ کہتے ہیں۔ اس صورت کو سورۃ مریم کہا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔ حالانکہ اور بھی باتیں ہیں اس میں، لیکن ہر صورت میں جو اہم واقعہ ہوتا ہے اس پر پوری صورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ مقطعات قطع سے، قطع کا معنی کاٹنا، توڑنا، اسی سے ہم لفظ بولتے ہیں قطع تعلقی، تعلق ختم کر دینا، تعلق کاٹ دینا۔ تو ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں کیونکہ یہ حروف الگ الگ کر کے بولے جاتے ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد الگ الگ ہیں یہ۔ ان کا معنی اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ عربی زبان میں جو معانی ہوتے ہیں وہ مرکب حروف کے ہوتے ہیں۔ وہ حروف جو الگ الگ ہوں، مفرد ہوں، ان کے کوئی معانی نہیں ہوتے۔ مثلا الف ہے، با ہے، تا ہے، ان کا الگ الگ کوئی معنی نہیں ہے۔ حروف جب جڑتے ہیں، مرکب ہوتے ہیں، پھر ان کا معنی بنتا ہے۔ اور یہ چونکہ حروف مقطعات ہیں، الگ الگ ہیں، اسی لیے ان کا معنی ہمیں معلوم نہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ البتہ ایک حکمت بتاتے ہیں علماء کہ یہ بعض صورتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے حروف مقطعات بولے ہیں۔ ان کی حکمت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو چیلنج ہے جو قرآن مقدس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے تھے، جو کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، یا یہ کسی اور سے سیکھ کے آتے ہیں اور ہمیں آ کے بتا دیتے ہیں۔ تو انہیں چیلنج کیا گیا کہ دیکھو تمہاری زبان بھی انہی حروف سے مرکب ہے، اور یہ قرآن مقدس بھی انہی حروف سے مل کے بنا ہے۔ جب زبان تم سب کی ایک ہے، اس کا اصل ایک ہے، تو پھر تم اس قرآن کا مقابلہ کر کے دکھاؤ، اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت، کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ۔ اور اگر تم نہیں بنا سکتے اور نہیں بنا سکو گے تو پھر مان لو کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا، جو رحمت ہوئی اس کے بندے زکریا پر۔ آپ کے رب نے اپنے بندے زکریا پر جو رحمت کی تھی، یہ اس کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ وہ رحمت کب ہوئی؟ اچھا، یہ زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، انہیں اللہ کا عبد اور بندہ کہا گیا ہے۔ تو تمام نبی اللہ کے عبد ہوتے ہیں، اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے حصہ دار نہیں ہوتے، شریک نہیں ہوتے اللہ کے ساتھ، اور نہ ہی وہ اللہ کی اولاد ہوتے ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے عبد ہوتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، علیہ السلام کے بارے میں
صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ بڑھئی تھے، یعنی یہ مستری کا کام، وہ لکڑی کا درخان جو ہوتا ہے یہ کام کرتے تھے، اور یہ کوئی بھی اس قسم کا کام کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جو اپنے ہاتھ سے کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی آدمی نے اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا جائے، وہ سب سے بہترین کھانا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے بندے زکریہ علیہ السلام پر اللہ کی جو رحمت ہوئی، یہ اس رحمت کا تذکرہ ہے۔ وہ رحمت کیا تھی؟ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ وہ دعا کی قبولیت کی رحمت، ان کی دعا قبول کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے کی حالت میں انہیں بیٹا عطا کر دیا، اس کو رحمت کہا گیا۔ کب ہوئی رحمت؟ اذ نادا ربہ، جب پکارا انہوں نے اپنے رب کو، نداء خفیہ، پکارنا آہستہ یا خفیہ، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ خفیہ کا معنی آہستہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آہستہ آہستہ رب کو پکارا، شور سے، اونچی آواز سے نہیں۔ اور خفیہ کا معنی خفیہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خفیہ طور پر دوسروں سے الگ تلگ چھپ کے اپنے رب سے لو لگائی، اپنے رب کو پکارا۔ اور یہ آہستہ پکارنا یا خفیہ اللہ کو پکارنا یہ افضل طریقہ ہے دعا کا۔ ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، ایک اور جگہ کہا گیا ہے کہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر، آہستہ آہستہ۔ یہ دعا کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص تنہائی میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کے آنسو نکل پڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص خفیہ صدقہ کرتا ہے، اتنا خفیہ کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں لگتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ جب پکارا اس زکریا نے ربہ، اپنے رب کو، نداء خفیہ، پکارنا آہستہ۔ یہ کب پکارا تھا؟ اس کی تفصیل آپ سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس پھل آئے پڑے ہیں جو کہ زکریہ علیہ السلام نہیں لائے تھے، وہ الگ تھلگ ایک کمرے میں تھیں۔ تو پوچھا یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ تو ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریہ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ جو اللہ بغیر اسباب کے مریم کو پھل دے سکتا ہے، وہی اللہ بغیر اسباب کے مجھے بھی تو اولاد دے سکتا ہے۔ اس کے آگے کوئی بعید نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہیں انہوں نے، ان کے دل میں آ گئی بات، وہیں اللہ سے دعا مانگی، جس کا تفصیلی تذکرہ یہاں آ رہا ہے۔ اذ نادى ربہ نداء خفیہ، جب پکارا اپنے رب کو پکارنا آہستہ خفیہ۔ کیا پکارا؟ اس کی تفصیل آگے، قال، کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، وہن العظم منی، کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، مطلب میں کمزور ہو گیا ہوں،
کیونکہ جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں پھر آدمی کمزور ہو جاتا ہے۔ ہڈیاں ایک سخت مضبوط ڈھانچہ ہوتا ہے انسان کا، جب وہ کمزور ہو گئیں تو انسان کمزور ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے مطلب میں کمزور ہو گیا ہوں، یہ نہیں مطلب کہ صرف ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ بے شک میں وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبہ، اور بھڑک اٹھا ہے سر بڑھاپے سے، سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سر بالکل سفید ہو گیا ہے، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں۔ ولم اقم بدعائک رب شقیہ، اور نہیں ہوا میں تجھ سے مانگ کر، ربی اے میرے رب، شقیہ بے نصیب، ناکام۔ اے اللہ میرا تجربہ ہے گزشتہ زندگی کا کہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے خالی نہیں لوٹایا، تو اسی لیے اب بھی میں بڑھاپے میں اسباب نہ ہونے کے باوجود تو اس سے اسی امید پہ مانگ رہا ہوں کہ امید ہے اب بھی اللہ تو مجھے ناکام نہیں لوٹائے گا، تو اس سے مانگ کے میں بے نصیب نہیں ہوں گا، مجھے تو عطا کرے گا۔ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اور نہیں ہوا میں تجھ سے مانگ کر اے میرے رب شقیہ، ناکام، بے نصیب۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی صفات کا واسطہ دینا، اس کے فضل و کرم کا واسطہ دینا، یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ اس کے اسماء اور صفات گننا مختلف موقع موقع کی مناسبت سے، اور یہ کہنا کہ اللہ تو ہر موقع مجھ پہ کرم کرتا ہے، مہربانی ہے تیری، تیرے بڑے احسانات ہیں، تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے سارے نام خوبصورت ہیں، اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو، یہ حکم ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گزشتہ فضل و کرم کا واسطہ دے رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں کہ اللہ پہلے بھی جب بھی تو اس سے مانگا تیرا فضل ہوا، تیرا کرم ہوا، تیری مہربانی ہوئی، اب بھی یہی ہوگا، اور نہیں ہوا میں تجھ سے مانگ کر اے میرے رب ناکام۔ کیا مانگ رہے ہیں؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اب پہلے تمہید باندھی ہے دعا سے پہلے اپنا مدعا نہیں پیش کیا، پہلے رب کی تعریفیں کی، اپنی کمزوری کا، عاجزی کا اظہار کیا، تب جا کے اپنا مدعا رکھا اللہ کے سامنے۔ یہ دعا کے آداب میں شامل ہے، دعا کا طریقہ ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں خطرہ کرتا ہوں رشتہ داروں سے۔ موالی جمع مولا کی، مولا کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، لہذا علی مولا۔ مولا کا معنی کیا لیتے ہیں؟ بھی سب کچھ کا مالک، وہ معنی نہیں ہے وہاں۔ مولا کے معنی کئی ہوتے ہیں، یہاں بھی مولا کا لفظ ہے، موالی مولا کی جمع ہے، تو مولا کا معنی یہاں کیا ہے؟ رشتہ دار۔ اب اسی طرح کہتے ہیں مولانا، نہیں کہتے ہر عالم کو مولانا، وہ تو ہر عالم کو مولا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم۔ مولانا کا کیا معنی ہے؟ ہمارا مولا۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہر عالم کو ہم کہتے ہیں مولانا، ہمارا مولا۔ اب علی بھی مولا، عالم بھی مولا، ہر کوئی مولا، تو یہ سارے پھر کیا بن گئے؟ مالک بن گئے۔ ہر جگہ مولا کا اپنا اپنا معنی ہوتا ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں بعض اوقات، ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ تو یہاں بھی مولا کے بہت معنی، عربی میں بہت سے معنی، ان میں سے ایک معنی مالک بھی ہے، ایک معنی دوست بھی ہے، جو اس حدیث میں ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے۔ ایک معنی اس کا کزن بھی ہوتا ہے، چچا زاد بھائی، جو یہاں معنی ہے موالیہ، رشتہ دار کون سے؟ چچا زاد بھائی، کزن۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں خطرہ کرتا ہوں رشتہ داروں سے، من ورائی اپنے بعد، مجھے میرے بعد اپنے رشتہ داروں سے خطرہ ہے
کس بات کا خطرہ ہے؟ کہ وہ میرے بعد میرے اس مشن کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ میرا جو مشن ہے، لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، ان کی تربیت کرنا، مجھے خطرہ ہے مجھے اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جو میرے اس مشن کو سنبھال سکے، میرا یہ دعوتی فریضہ سر انجام دے سکے۔ مجھے اپنے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، اور میری اپنی بھی اولاد نہیں ہے۔ اب دیکھیں، بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اپنی اولاد نہیں، رشتہ داروں میں کوئی ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسری طرف وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور ہے میری بیوی بانجھ۔ بیوی بھی بچے پیدا کرنے کی عمر سے آگے چلی گئی ہے، بانجھ ہے۔ میں سخت بوڑھا ہوں، بال بالکل سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، بیوی بھی انتہائی بوڑھی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس عطا کر دے مجھے مِن لَّدُنْكَ اپنی طرف سے، ولیہ وارث، مجھے اپنی طرف سے وارث عطا کر دے۔ اب دیکھیں زکریا علیہ السلام کو کس بات کی فکر ہے اپنے بعد؟ انہوں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی تھی، انہیں یہ فکر نہیں کہ میری اتنا جائیداد پڑی ہے، میرا بیٹا کوئی نہیں تو میری جائیداد کو میرے بعد کون سنبھالے گا، انہیں یہ فکر نہیں ہے، بلکہ فکر کس بات کی ہے، غم کس بات کا ہے کہ میں یہ جو کام چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جو اپنا مشن اور اپنا دعوتی فریضہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو کون سنبھالے گا، کون لوگوں کی اصلاح کرے گا؟ میرے جو رشتہ دار ہیں ان کے متعلق مجھے خطرہ ہے کہ وہ الٹا بگاڑ پیدا کر دیں گے، دوسروں کی اصلاح کرنا، دوسروں کو دعوت دینا تو دور کی بات ہے، وہ بگاڑ پیدا کریں گے، وہ اس میں تبدیلیاں کر دیں گے۔ تو اسی لیے اے اللہ، میں نہیں چاہتا کہ میرا یہ مشن ضائع ہو، تو مجھے کوئی وارث عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو وارث بنے میرا اور وارث بنے آل یعقوب کا، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور بنا اسے اے میرے رب پسندیدہ۔ اے اللہ، جو بیٹا تو مجھے عطا کرے وہ بیٹا پسندیدہ ہو، رضی کا معنی پسندیدہ، وہ ایسا ہو کہ تجھے پسند آ جائے، تیری مرضی کے کام کرے۔ تو یہ بہترین دعا ہے بیٹا مانگنے کی، اور اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ نیک اولاد اللہ سے مانگی جائے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو۔ اولاد تو ہو لیکن اللہ کو نہ پسند ہو تو ایسی اولاد کس کام کی؟ اور اس میں یہ بھی دیکھیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹے کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جس کام پہ میں ہوں، جس مشن پہ میں ہوں، میرا بیٹا بھی میرے بعد اسی مشن پہ ہو۔ دیکھیں، اولاد جو ہے یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہوتی ہے، اور ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جیسا میں ہوں میری اولاد ویسی بنے، بلکہ مجھ سے بھی بہتر بنے۔ تو اب اگر ایک شخص خود دیندار ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ اپنی اولاد کی پرواہ نہیں کر رہا، اس کی اولاد دین سے دور ہے، وہ بے نماز ہے، وہ پرہیزگار نہیں، وہ جمعے نہیں سنتی، وہ خطبات نہیں سنتی، وہ دروس میں نہیں آتی اس کی اولاد، اور وہ خوش ہے کہ میں جمعہ میں آگے آگے ہوتا ہوں، میں نمازوں میں آگے آگے ہوتا ہوں، تو وہ اپنی اولاد کا بھی نقصان کر رہا ہے، اپنا بھی نقصان کر رہا ہے، کہ اس کی اولاد نے اس کے لیے صدقہ جاریہ بننا تھا، اور اگر اس کی تربیت میں اس کی اپنی کوتاہی بھی شامل ہے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوگی باپ کی کہ تو نے اپنی اولاد کو کیوں نہیں سنبھالا تھا، ان کی تربیت کیوں نہیں کی تھی۔ تو اسی لیے سب سے بڑا بھلا اولاد کے ساتھ یہی ہے
کہ ان کا جو اصل مستقبل ہے نا وہ سنوارا جائے۔ دنیا کا مستقبل تو عارضی مستقبل ہے، دنیا کا مستقبل تو اولاد کا ہر کوئی بناتا ہے، ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، کوشش اور محنت ہوتی ہے کہ ہماری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے دنیا کا، لیکن اصل مستقبل اولاد کا وہ کوئی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کے اس سبق میں ہمارے لیے کیا درس ہے کہ اپنی اولاد کی یہ فکر ہو آدمی کو کہ میری اولاد اللہ کی پسندیدہ ہو، اور میں جو نیک کام کر رہا ہوں میری اولاد بھی میرے بعد اسی طرح نیک کام میں ہو، اسی طرح دعوتی کام میں ہو۔ ایک اور لفظ کھڑا ہے اس میں، پس عطا کر مجھے اپنی طرف سے وارث، یارثنی جو وارث بنے میرا، و یارث من آل یعقوب، اور وارث بنے آل یعقوب کا۔ اس سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ انبیاء ورثہ چھوڑ جاتے ہیں، انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، کیونکہ یہ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے، تو نبیوں کی وراثت ہوئی نا۔ تو پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ نبیوں کی وراثت ہوتی ہے تو پھر اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ فاطمہ کی وراثت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میراث چھوڑ گئے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حصہ تھا اور صدیق کھا گیا تھا، اس نے فتح کا نہیں دیا، فاطمہ مانگنے گئی تھی، اس نے کہا کوئی وراثت نہیں، اس نے وراثت نہ دی۔ نبیوں کی وراثت تو ہوتی ہے، یہ آیت بتا رہی ہے، لہذا ابو بکر جو ہے اس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ ظلم کیا اور انہوں نے وراثت نہیں دی۔ ان سے کوئی پوچھے کہ ٹھیک ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فاطمہ کو وراثت نہیں دی تھی، عائشہ کا حصہ بھی تھا کہ نہیں تھا رضی اللہ تعالی عنہ؟ جہاں بیٹی کا حصہ ہوتا ہے وہاں بیوی کا حصہ نہیں ہوتا، تو کیا یہ کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ فاطمہ کو تو حصہ نہیں دیا تھا، عائشہ کو دیا تھا؟ اگر فاطمہ کا حصہ بنتا تھا تو پھر عائشہ کا بھی تو بنتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو حصہ نہیں دیا، نہ عائشہ کو، نہ باقی ازواج مطہرات کو، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو دیا، عباس نے تو کبھی نہیں کہا مجھے حصہ دو۔ اچھا پھر چلو مان لیں بالفرض انہوں نے حصہ نہیں دیا، جب علی کا دور آیا اس وقت حضرت عباس زندہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اس وقت حسن حسین تھے، فاطمہ کا حصہ ان تک منتقل ہونا تھا، اب حضرت فاطمہ تو چلی گئی تھی، اب ان کا حصہ اگر ہوتا تو کہاں منتقل ہونا تھا؟ حسن حسین کی طرف۔ تو کیا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کو حصہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے؟ کیا اپنے بیٹوں حسن حسین کو فاطمہ کا حصہ دیا تھا؟ اور سب کا جواب ہوگا نہیں، انہوں نے نہیں دیا، کیونکہ کہیں نہیں کہ دیا ہو، کوئی ثابت نہیں کر سکے گا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عمل سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کی تائید کی، عمل سے تائید کر دی کہ صدیق جو فیصلہ کر گیا ہے وہ عین درست فیصلہ تھا، صحیح تھا، آج علی بھی اسی فیصلے پہ قائم ہے۔ جس طرح ابو بکر نے حصہ نہیں دیا تھا فاطمہ کو، آج علی بھی حصہ فاطمہ کا نہیں دے رہا حسن حسین کو، اپنے عمل سے تائید کر دی۔ اب کیا پھر علی کو بھی غاصب کہو گے؟ ابو بکر کو تو ظالم کہتے ہو، علی کو بھی ظالم کہو گے؟ اب جو فتویٰ وہاں لگے گا پھر یہاں بھی لگانا پڑے گا۔ میرے دوستو اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی تھیں اور انہوں نے اپنے باپ کی میراث مانگی تھی،
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت درہم اور دینار نہیں چھوڑ کے جاتے، ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں دنیاوی جائیداد میں سے وہ سارا کا سارا صدقہ ہوتا ہے، ہم صرف علم چھوڑ کے جاتے ہیں، ہماری میراث علم ہوتا ہے۔ یہ حدیث حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سنائی، وہ حدیث سن کے واپس چلی گئیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اپنے بابا کی حدیث سنیں اور پھر ناراض ہو جائیں کہ مجھے حصہ کیوں نہیں مل رہا۔ حدیث سن کے انہیں اطمینان آ گیا، مطمئن ہو گئیں، انہیں اس حدیث کا پتہ نہیں تھا۔ اور یہاں جو میراث کی بات ہے جس سے لوگ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو جی انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، یہاں بھی وہی میراث مراد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراث چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حدیث ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور جس نے وہ علم کی میراث لے لی اس نے بہت بڑی میراث حاصل کر لی، اور وہ بہت بڑا با نصیب ہے۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہاں بھی وہی میراث مراد ہے، علمی میراث۔ انہیں خطرہ کس بات کا تھا؟ جائیداد کا خطرہ تھا۔ انی خفت الموالے کہ مجھے خطرہ ہے اپنے رشتہ داروں سے۔ کیا خطرہ تھا؟ میری جائیداد لوٹ لیں گے۔ اچھا، پھر اگر وہ بیٹا مانگ رہے ہیں وراثت کے لیے تو ہر بیٹا اپنے ماں باپ کا وارث ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ تو پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی مجھے بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے؟ بیٹا تو ویسے ہی وارث ہوتا ہے، تو آگے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے یار سونی؟ اگر یہاں دنیاوی جائیداد کی وراثت مراد ہے تو یار سونی کا لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی جائیداد کا تو وارث ہوتا ہی ہے بیٹا۔ اچھا، پھر آدمی صرف اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے یا پورے خاندان کا وارث ہوتا ہے، پوری قوم برادری کا وارث ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ صرف باپ کا وارث ہوتا ہے، پوری برادری اور پوری قوم کا نہیں ہوتا۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ یار سنی و یارث من آل یعقوب، مجھے بیٹا عطا کر جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی پوری برادری پورے خاندان کا۔ تو کیا ایسا دنیاوی جائیداد کی وراثت ایسی ہوتی ہے؟ یہ علمی میراث تھی کہ اے اللہ جو ہمارا سلسلہ چلا آ رہا ہے نبوت کا، علم کا، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو اس کا وارث بنے اور اس کو لے کے آگے چلے، یہ مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔